بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اخلاص نیت کا بیان۔ لغت میں نیت کے معنی دل سے قصد اور ارادہ کرنے کے آتے ہیں۔ یہی چیز کسی عمل کے مقصد کا تعین کرتی ہے اور یہی چیز ہے جو کسی عمل کا باعث اور محرک ہوا کرتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی خاص اصطلاح میں صرف ارادہ اور قصد کو نیت نہیں کہا جاتا، بلکہ ارادہ اور قصد کے ساتھ جب عبادت کو غیر عبادت سے، عادت کو غیر عادت سے یا ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا مقصود ہو تو یہ نیت کہلائے گی۔ مثلا ایک شخص دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ اب اس پرہیز کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا حکیم نے ہر طرح کھانا پینا کچھ وقت کے لیے بند کیا ہے، یا اس کی عادت ہے کہ صرف مغرب کے بعد کھاتا پیتا ہے اور دن بھر اس کو کسی چیز کے کھانے کا شوق ہی نہیں ہوتا، یا پیٹ خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک وجہ پرہیز کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے عبادت کے طور پر کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے، تو یہاں اس آخری قصد و ارادے نے عبادت کو عادت سے جدا کر دیا، اسی کو اصطلاح میں نیت کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نماز ظہر کی نیت کرتا ہے تو وہ اس نیت سے دوسری عبادات مثلا عصر کی نماز کو الگ کر دیتا ہے۔ اخلاق میں نیت کی اہمیت۔ اخلاق کے متعلق جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور افعال اعمال انہی اندرونی کیفیات اور جذبات کے مظاہر، ثمرات، علامات اور نشانیاں ہیں، تو اس سے یہ بات بھی خود بخود معلوم ہو گئی کہ اخلاص تقوی کا رکن اعظم ہے، اور اخلاق کی بحث میں ارادہ اور نیت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں تو بظاہر بڑے بڑے نیک کام حسن خلق اور نیکی کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے روح کاموں کا نتیجہ آخرت میں نقصان اور خسران کے سوا کچھ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی یہ اعمال کسی دنیاوی تعریف اور ستائش کے قابل نہیں، اور نہ ان کے اچھے نتائج نکلتے ہیں، بلکہ جس عمل میں اخلاص کی روح موجود نہ ہو تو ایسے بے جان اعمال اور بڑے بڑے کام معاشرے میں بھی اصلاح کے بجائے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ بری نیت سے درست عمل بھی فساد برپا کرے گا۔ بری نیت کی وجہ سے صرف اعمال ہی بے جان نہیں بنتے، بلکہ عمل کا جو ڈھانچہ اور جسم وجود میں آتا ہے، وہ ڈھانچہ اور جسم اپنی ظاہری چمک دمک کے باوجود چونکہ بری نیت سے بنا ہے، تو اس بری نیت کے برے اثرات معاشرے بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے، کیونکہ ہر اختیاری عمل جس ارادے اور نیت سے وجود میں آتا ہے، وہی ارادہ اور نیت اس عمل کا اصل مواد ہوتا ہے۔ عمل اس کی صورت اور شکل ہوا کرتی ہے۔ اب اگر نیت اور ارادہ اور مواد ہی فاسد ہے تو شکل و صورت خواہ کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ اس کے برے اثرات معاشرے اور قوم پر بھی پڑیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص زہر قاتل کو عطر کی شکل میں، دودھ کے رنگ میں، شربت کی صورت میں یا دوا کی صورت اور دوا کے نام سے پیش کرتا ہے تو بھی وہ زہر قاتل ہی ہے، اور اس کا نقصان صرف اس کے پیش کرنے والے تک محدود نہ ہوگا، بلکہ ایسا شخص معاشرے اور قوم کو بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ بظاہر خوشبو اور مٹھاس وغیرہ فوائد کے باوجود یہ زہر قاتل بہرحال انسانی وجود کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اس لیے کہ ان اچھی صورتوں، شکلوں اور ناموں سے پیش کی جانے والی چیزوں کا مواد ہی مہلک اور نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بظاہر اچھا کام کرتا ہے، مثلا فقیروں کی امداد کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اور نیت فاسد ہے، مثلا نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا شخص مان لیں، تو ایسی صورت میں بظاہر چند فقیروں کو مالی فائدہ ہونے کے باوجود اس شخص کے اس عمل سے بھی باہمی اخوت، الفت اور رحم کے جذبات معاشرے میں نہیں بڑھیں گے، بلکہ اس سے کبر و بڑائی، ناچاقی اور بے رحمی کے جذبات کو فروغ ہوگا۔ دیکھیے بعض اوقات لوگ مال پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، مثلا انتخابات کے موقع پر
امیدوار فقیروں اور غریبوں کی خوب امداد کرتے ہیں، لیکن چونکہ نیت فاسد ہوتی ہے اس لیے اس ظاہری مودت اور مہربانی سے معاشرہ بننے کے بجائے بگڑتا ہے۔ اسی طرح بری نیت کے برے اثرات صرف اس بری نیت والے پر نہیں پڑتے بلکہ اس کے غلط اثرات معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ اگرچہ ان غلط اثرات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بگاڑ کو دوسری چیزوں کی طرف منسوب کریں، تاہم اس کا زیادہ تر تعلق دلوں اور نیتوں کے فساد سے ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔